ایران نے کل شام کو ہی امریکہ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر لی تھی کہ آج رات ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایران مزید اٹیکس کرتا ہے تو زیادہ دیر تک اسرائیل اس کو روک نہیں پائے گا۔ جنگ کا متحمل نہ تو امریکہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھنے کو ملے گی۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر سینکڑوں میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ ان میں سے 90% تو انٹرسپٹ کر لیے گئے تھے، مگر 10% اسرائیل کی سرزمین کے ساتھ ہٹ کیے ہیں۔ اب اس حملے کے بعد اسرائیل تقریباً ایک طرح سے کانپ گیا، کیونکہ اسرائیل نے ویسٹ نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایران واقعی اتنی بڑی کارروائی کر جائے گا۔ ایران کا یہ حملہ لمیٹڈ تھا، اور اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اسی منتھ کے سٹارٹ میں اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ کے اوپر اٹیک کیا دماسکس کے اندر۔ اس اٹیک کی جوابی کارروائی کے طور پر ایران نے اسرائیل کے اوپر یہ اٹیک کیا۔ ایران نے یہ پہلے سے وارن کیا تھا کہ ہم اس کی جوابی کارروائی لازمی کریں گے، ہم اپنا بدلہ لیں گے جو ہم پر اٹیک ہوا ہے اس چیز کا۔ کل رات کو یہ حملہ کرنے سے پہلے ایران نے پچھلے 2 دن سے اپنے رابطے ریجنل پلیئرز، جو ریجنل انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں، ان کے ساتھ اپنے رابطے قائم کر لیے ہوئے تھے۔ ایران نے رشیا کو اپنے کانفیڈنس میں لیا، امریکہ سے بات کی، چائنا سے بات کی، اور جو جتنے بھی ریجنل پلیئرز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ان سے بھی بات کی کہ ہم یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے۔ ایران کا یہ اٹیک لیگلی جائز تھا، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو ایران کا یہ اٹیک کرنا ان کے لیے لیگلی یہ جائز بن گیا تھا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے 90% سے زیادہ میزائل ایران کے انٹرسپٹ کیسے کر لیے، روک کیسے لیے؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کافی فاصلہ ہے، تو یہ جو میزائل اور ڈرونز بھیجے گئے تھے ان کو پہنچنے میں کافی ٹائم لگا۔ ایک تو وہ ریزن ہے کہ انٹرسپٹ ہو گئے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ایران نے کل شام کو ہی امریکہ کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر لی تھی کہ آج رات ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اسرائیل کو اس چیز کے بارے میں وارن کر دیا تھا کہ ایران آج آپ لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، تو ان کو ایک طرح سے پہلے پتا تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے، تو اس لیے بھی ان کو آسانی ہوئی ان کو انٹرسپٹ کرنے میں۔ اور ان کے پاس جو آئرن ڈوم ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کی مدد سے وہ ہمیشہ جو جتنے بھی میزائل اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے زیادہ تر کو روک لیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا حماس کے جتنے راکٹس ہوتے ہیں، حزب اللہ کے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ ایران کے، تو اسرائیل تقریباً کامیابی سے روک لیتا ہے۔ 90% یا 95% تک وہ کامیابی سے کام کرتا ہے۔ اب اگر ہم اسرائیل کے نقصان کی بات کریں تو جانی نقصان تو بہت زیادہ نہیں ہوا، مگر مالی نقصان اسرائیل کا بہت زیادہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئرن ڈوم ایک بہت ہی مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس پہ $1 بلین سے زیادہ کا خرچ ان کا رات کے ایران کے اٹیک کو روکنے پہ آیا ہے۔ تو اگر ایران مزید اٹیکس کرتا ہے تو زیادہ دیر تک اسرائیل اس کو روک نہیں پائے گا۔ اب اسرائیل نے ایک چیز تو واضح کہہ دی ہے، اپنی آج کیبنٹ میٹنگ بھی بلائی، انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے اوپر جوابی کارروائی کریں گے، اس حملے کا بدلہ لیں گے، پر امریکہ ان کے ساتھ اس معاملے میں نہیں کھڑا۔ امریکہ نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ پہلے بھی آپ نے جو ایرانی قونصلیٹ پہ حملہ کیا تھا وہ غلط تھا، اب اگر پھر اٹیک کرتے ہیں تو یہ ایک ریجنل وار بن جائے گی، بلکہ ایک ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ رشیا نے بھی اس پہ رد عمل دیا۔ ایران نے اٹیک کرنے سے پہلے رشیا کو اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا، رشیا سے بات کی تھی، چائنا سے بھی بات کی تھی۔ اب ایران نے یہ واضح کر دیا کہ اگر اسرائیل ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو فل فلیج وار کے طور پر لیں گے اور ایک مکمل جنگ میں جائیں گے اسرائیل کے ساتھ، اور اس جنگ کا متحمل نہ تو امریکہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ کل رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے اپنا واضح موقف دیا ہے ایران اور اسرائیل کے یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اوپر، کہ امریکہ جو ویسٹ ہے وہ اپنی منمانی ہر معاملے میں کرنا چاہتا ہے، پر اس بار اگر امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو رشیا نے واضح یہ بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جائیں گے، حتیٰ کہ چائنا بھی اس میں کسی نہ کسی حد تک ایکٹیو ہو سکتا ہے فائنینشلی یا کسی بھی طرح سے۔ امریکہ اور نیٹو اسرائیل کے ساتھ ہوں گے تو اس سچویشن میں رشیا واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ سیدھی سیدھی ایک ورلڈ وار ہو جائے گی۔ ابھی اگر ہم سمپلی اس ایک رات کے اٹیک کی ورلڈ اکانومی پہ بات کریں کہ پوری دنیا کی اکانومی پہ، معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے، تو کل سے ہی پیٹرول پرائسز اپ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے اوور آل مارکیٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہر طرح کی جتنی بھی مارکیٹ میں چیزیں وہ ساری مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم سٹاک مارکیٹس دیکھیں تو اس طرح کے کانفلکٹس کے بعد پوری دنیا کے سٹاک مارکیٹس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ان میں بیئرش ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی طرح کل پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھنے کو ملے گی اس کانفلکٹ کے بعد۔